برس سے جل رہی ہے، کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کچھ ہوا ہے، تو دنیا میں واقع ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پیر کی صبح ہے، مہینہ بھی اپریل تھا جو 2 دن پہلے چلا گیا، اگلا ربیع الاول اپریل نہیں آئے گا۔ اپریل کی 22 تاریخ تھی اور سن 571 عیسوی تھا۔ ہمارے مہینوں کے لحاظ سے جیٹھ کا مہینہ تھا، جیٹھ ہاڑ ساون بھدرو چل رہا ہے نا، تو جیٹھ کا مہینہ تھا اور اس کی پہلی تاریخ تھی، اور جیٹھ کی پہلی تاریخ پر 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزر چکے تھے، اور 12 ربیع الاول اور پیر کی صبح 4:20 پر اس دنیا کی بارات کا دلہا آیا۔ صبح کے 4:20 تھے اور ربیع الاول 12 دن گزار چکا تھا، جیٹھ پہلی تاریخ کے 13 گھنٹے اور 16 منٹ گزار چکا تھا، اور اپریل کی 22 571 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کا جو چلتا ہے سن، اس کے لحاظ سے تھا۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ یتیم جو آ رہا ہے یہی ہے جس کے سبب زمین بچھی، آسمان بلند ہوا، یہی ہے جس کے طفیل چاند تاروں کو روشنی ملی، یہی ہے جس کے طفیل لیل و نہار کو دن اور رات کو گردش ملی۔ یہ نہ ہوتا تو یہ کب زمین بچتی، کب آسمان ہوتا، کب کائنات بنتی، کب آدم ہوتا، کہاں نوح ہوتا۔ یہ انہی کی طفیل ہوا، یہ انہی کی برکتوں سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں اعلان کر دیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب خاتون ہیں، وہ کہتی میں حرم میں تھی، ادھر آپ پیدا ہو رہے تھے، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگا یہ میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت آپ کی جو دایا تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، ان کا نام ہے شفا، اور ایک اور خاتون ساتھ مدد کے لیے تھی، وہ عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھی، عثمان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ اور دایا تھی شفا، اور ماں ہے آمنہ۔ ذرا ناموں میں غور کرو، دائی کا نام شفا، ساری دنیا کے لیے آپ شفا بن کے آ رہے ہیں، ماں کا نام ہے آمنہ، آپ ساری دنیا کو امن دینے آ رہے ہیں، دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، آپ ساری دنیا کو اخلاق بانٹنے آ رہے ہیں، حلیمہ حلم سے ہے، حلم اخلاق کو کہتے ہیں، باپ کا نام ہے عبداللہ، تو آپ ساری دنیا کو اللہ کا بندہ بنانے آ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نام بھی چن کے رکھے، باپ عبداللہ عبدیت میں خمیر بنا، ماں آمنہ امن کے پیٹ میں وجود بنا، دائی حلیمہ اخلاق کی چھاتیوں سے دودھ پیا، اور دایا جو بچے کے پیدائش وہ شفا ہے، کائنات کے لیے شفا بن کے آیا، ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی کا مقصد بتانے آیا۔ دنیا کو پتہ نہیں تھا ہم کیوں آئے ہیں، انسان اور جانور برابر تھا، انسان نے بھی ادھر منہ مارا، جانور نے ادھر منہ مارا، انسان نے ادھر منہ مارا، جانور نے اس کو پھاڑ کے قتل کیا، انسان نے اس کو پھاڑ کے قتل کیا، جانور نے اس بکری کو اٹھایا، انسان نے اس بکری کو اٹھایا، تو انسان اور جانور برابر ہو چکے تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا انسانیت کسے کہتے ہیں، کوئی جانتا نہیں تھا کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے، کوئی جانتا نہیں تھا کہ موت کے بعد کوئی حساب کتاب ہے، کوئی جانتا نہیں تھا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ یہ آج سے 1500 سال پہلے انسانیت کا ہمارا اور پوری دنیا کے بھاگ جاگ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا چند خوبصورت لمبے قد کی عورتیں کمرے میں نمودار ہو گئیں، میں نے دیکھا، میں حیران، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو ایک نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، دوسرے نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، اور یہ 7 جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ہستی کے استقبال کو آ رہی ہیں۔ پیدا ہونے میں یتیم، گھر فقر کا، نسب یتیمی کا، ملک صحرا کا، دنیا میں شور مچا ہے، کوئی آ گیا کوئی آ گیا کوئی آ گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو دائی نے
آنکھوں پہ لیا تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ بچے کے اوپر تو آنگ ہوتی ہے، گند ہوتا ہے. جب ہمارے نبی باہر آئے تو غسل کر کے باہر آئے، ایک ذرہ جسم پر کوئی داغ نہ تھا اندر کی گندگی کا. پھر کہتا ہے جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کی ناک اور ماں کی آنت آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں. جب ہمارے نبی تشریف لائے تو آپ کی ناک ماں کی آنت سے پہلے سے کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹنا پڑا. پھر بچے کو باہر لاتے ہیں تو اس کا ختنہ ہوتا ہے 8ویں دن، مہینے بعد، سال بعد. جب ہمارے نبی آئے اور دایا نے دیکھا تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آیا ہوا تھا. ولد مختونا مقطوع السرہ. پھر انہوں نے بچے کو لٹایا تو بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا ہوں، میں کون ہوں، بے سود ہوتا ہے. جو ہی لٹایا تو آپ نے پہلو بدلا اور سیدھا سجدے میں سر رکھ دیا. اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد جو آپ نے یوں سر اٹھایا تو حضرت آمنہ پہ سارا جہان روشن ہو کے یوں لگا جیسے سورج چمک اٹھا ہو. اور حضرت آمنہ نے ایران، شام، یمن، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تاج و تخت گرتے ہوئے دیکھے اور ایک آواز آئی، برکتوں والا آ گیا، برکتوں والا آ گیا. اور ادھر کیا ہوا، دنیا میں جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ ایک دم الٹے ہو کے گر گئے، جتنے بت پڑے تھے وہ سیدھے سجدے میں جا گرے، اور جتنے بادشاہ اس وقت میں دربار لگائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پہ تاج رکھے تھے وہ تاج اچھل کے زمین پہ جا گرے. ساری دنیا میں ہلچل مچ. ایران کے بادشاہ نے بڑے اپنے لاٹ پادری سے کہا پتا کرو یہ چکر کیا ہے. اس نے کہا ہماری جو ریاست ہے عرب ہیرا، وہاں ایک بڑا عیسائی پادری رہتا ہے، اس کو آپ بلوائیں. تو نوشیروان نے عبد المسیح کو بلوایا، وہ بڑا پادری تھا. انہوں نے کہا یہ میرا محل گر گیا، یہ آگ بجھ گئی، یہ چکر کیا ہے پتا کرو. وہ کہنے لگا جی میں بھی اتنا عالم نہیں ہوں، میرا ایک ماما ہے وہ شام میں رہتا ہے، وہ پرانی کتابوں کا عالم ہے، مجھے بھیجے میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو نوشیروان نے کہا جاؤ پتا کر کے آؤ. تو یہ عبد المسیح ایران سے چلا، شام پہنچا، شام سے دمشق پہنچا. تو اس کا جو ماما تھا ستیح، اس کا نام تھا ستیح، اور بہت وہ پرانی کتابوں کے عالم اور سچے مسلمان، بت پرست نہیں ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے تھے. وہ آگے مرض الموت میں تھے، نیند بے ہوشی تھی. یہ پہنچے تو انہوں نے ہلایا کہ ماموں میں ہوں عبد المسیح ہے. تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا اور اس کے بولنے سے پہلے فرمایا، اس سے کچھ نہیں پوچھا، خود دیکھتے کا بارتھا کا ملک و بنی ساساں لخمود النیران وارتجاس الایوان. تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے 14 برج کیوں ٹوٹ گئے اور میری آگ کیوں بجھ گئی، اس لیے بھیجا ہے نا، جی اس لیے بھیجا ہے. تو اس نے کہا اس کو بتا دو اذا ظهر صاحب الحراوة وكثرت التلاوة وفاضت وادي السماوة فليس الشام لستيح شاما وليس فارس لعبد المسيح المقاما وإنما يملك ملوك وملكات على قرد الشرفات وكلما هو آت آت. کیا کہا کہ جاؤ ایران کے بادشاہ کو کہہ دو کہ وہ قرآن والا نبی آ گیا ہے، وہ قرآن والا نبی آ گیا ہے، اس لیے تیرے برج ٹوٹ گئے، تیری آگ بجھ گئی. اور سن لے جب وہ اللہ کا پیغام لے کے کھڑا ہوگا تو ایران بھی اس کے قدموں میں گرے گا اور شام بھی اس کے قدموں میں گرے گا. پھر نہ ایران تیرا ایران ہوگا، نہ شام میرا شام ہوگا، بلکہ اسی نبی کا کلمہ زمین و آسمان میں گونج کے رہے گا. اور جتنے تیرے برج ٹوٹے ہیں اتنے تیرے بعد بادشاہ آئیں گے اور پھر تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، 14 بادشاہ آئیں گے. تو وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ یہ انہوں نے بتایا ہے. تو نوشیروان نے کہا 14 بادشاہ تو 14 صدیاں گزر جائیں گی، کوئی بات نہیں، بڑا زمانہ ہے. لیکن وہ 14 بادشاہ صرف 50 سال کے اندر ختم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں ایران کے محل پہ جھنڈا لہرا دیا. حضرت عدی بن حاتم بڑے سردار ہیں، سردار کے بیٹے، قبیلہ بنو طے کے سردار. تو انہوں نے ایران کا جاہو جلال دیکھا ہوا تھا چونکہ ایران کے قریب ان کا قبیلہ تھا.
تو ان کو ان کی پھوپھی نے کہا اللہ کے بندے تو کہاں دھکا کھاتا پھر جا مدینے جا، اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو یہ ٹیسٹ کرنے آئے کہ دیکھوں سچا ہے کہ جھوٹا۔ جب تشریف لائے تو دیکھا آپ گلی میں سے گزر رہے تو ایک عورت نے آپ کو روکا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس نے بات شروع کر دیا، آپ نے سننا شروع کر دیا تو عدی کہنے لگے میرے دل میں فوراً آیا یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ ایسا نہیں کیا کرتے۔ پھر گھر تشریف لے گئے تو مجھے اپنے سامانہ پیش کر کے اس پہ بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، تو پھر میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ یہ نہیں کرتے۔ تو پھر آپ نے کہا عدی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تم نے ایسے سر جھکا لیا، یعنی کہ میں بتاؤں تو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کچھ نہیں بولے ہوں ویسے بھی تو میں بتاؤں تو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بتائیے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے تو ماننے والے غریب لوگ ہیں، انما اتبعوا ضعفۃ من الناس ولا قدرۃ لهم، طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں، غربت ان کے ساتھ چپکی ہوئی چمٹی ہوئی ہے، غریب چھوٹے لوگ کمی لوگ، تو اس کے پیچھے چلوں گا تو میری تو اگلی بھی چلی جائے گی، اور بتاؤں تو کیوں نہیں مسلمان ہو رہا؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے تو دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو روٹی نصیب نہیں، اور بتاؤں تو کیوں مسلمان نہیں ہو رہا؟ تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن زیادہ، اس کے دوست تھوڑے، طاقت ان کے ہاتھ میں، فقر اس کے گھر میں، تو اس کے پیچھے چل کے مجھے ملے گا کیا؟ تو علی سر ہلا کر کہنے لگے ٹھیک کہا آپ۔ پھر آپ نے کہا اچھا پھر اگلی بھی سن لے، اللہ تجھے زندگی دے گا تو دیکھے گا، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، ایک دن آئے گا کہ میرا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا اور ایران کے بادشاہ کسرا، یہ نوشیروان کا پوتا ہے، کسرا کے خزانے فتح ہو کر مدینے میں آئیں گے، تو چونکہ عدی نے ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہوا تھا تو اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ یہ زمین پہ بیٹھا ہوا، پیوند لگا کرتا پہنیں گے، گھر میں روٹی کوئی نہیں، ماننے والے فقیر، کوئی ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو کاٹ دیا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کس کا نام لے رہے ہو؟ کس طرح؟ ایران والا یا کوئی اور ہے؟ ایران والے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ایران والا کس طرح، اور تجھے اگلی بتا دوں تو بھی ان میں سے ہوگا جو جہاں جھنڈا گاڑیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے کے نہیں، کہنے کے وہاں سے ایک لڑکی چلے گی، اکیلی چلے گی، اکیلی، زیور پہنے ہوئے، جوان، خوبصورت، یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے گی، سارے سفر میں اس کو کوئی ڈر نہ ہوگا کہ کوئی میرا مال لوٹ لے یا میری عزت لوٹ لے، ایسا اللہ امن قائم کر دے گا کہ ہر جوان لڑکی وہ اوروں کی بیٹی بن کے چلے گی، بہن بن کے چلے گی، ہر بڑی عمر کی ماں بن کے چلے گی، کوئی آنکھ میلی نہ رہے گی، کوئی ہاتھ ظالم نہ رہے گا، کوئی آدمی زانی نہ رہے گا، تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو وہ کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا قبیلہ تو ہے ہی سارا چور پیشہ، سارے چور ہیں، بہت سے آپ میں سے چوری کے جرم میں پکڑے ہوئے ہوں گے، تو میرا قبیلہ تو ہے ہی چور، اور چور میں ڈاکو ہیں۔ تو کہنے لگے میرے دل میں آیا تو میرے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی؟ این دعار بنی طیب الذین سعروا البلاد، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے وہ کہاں جائے گی؟ انہوں نے سارے عرب میں آگ لگا دی۔ کہنے لگے میں نے دل میں کہا، حضور سے کچھ نہیں کہا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران پہ چڑھائی ہوئی تو قلعے کی دیواروں پہ جھنڈے گاڑنے والوں میں عدی بن حاتم بھی ساتھ تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا نا سفید محل تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، سن لو سچا ہے اللہ اس کا رسول، مجھے میرے رسول نے کہا تھا تو بھی ان میں ہوگا جو وہاں جھنڈے گاڑیں گے۔ آج دیکھو اللہ کا نبی تو چلا گیا اور اس کی بات آج اللہ سچ کر کے دکھا رہا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا کیا بنا؟ وہ جو ڈاکو تھے، جو قاتل تھے، جو زانی تھے، جو مال لوٹتے تھے، پورے عرب کا سب سے مشہور ڈاکو تھا، اس کا نام تھا رافع بن عمیرہ الطائی، بنو طی عدی بن حاتم کے قبیلے کا ڈاکو،
پورے عرب کا سب سے نامور ڈاکو تھا، قاتل، زانی، سفاق، سارے عرب میں اس کی دھاک تھی۔ جب آدمی پاگل ہوتا ہے تو نافرمانی کو عزت سمجھ بیٹھتا ہے، جب آدمی کا دماغ چل جاتا ہے تو نافرمانیوں کو بڑائی سمجھنے، لوگوں کی واہ واہ کو اپنی عزت سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو وہ ڈاکو بتا رہا ہوں، وہ ڈاکو راہزنی سے کیسا راہبر بنا، یا تو راہزن تھا یا وہ راہبر بنا، کیسے مقام پہ پہنچا۔ ایک لڑائی ہوئی ہے ایران روم کی اور مسلمانوں کی، دمشق کے پاس یرموک میں 3 لاکھ رومی تھے، 30,000 مسلمان تھے۔ رومیوں میں 60,000 عرب تھے جو عیسائی تھے۔ ایک قبیلہ بدقسمتی سے عرب مسلمان نہیں ہوا، بنو غسان، یہ آج تک بھی عیسائی ہیں، اور اردن میں ایک شہر کرک ہے، وہاں یہ بہت آباد ہیں عرب، اور بدنصیبی سے ہیں وہ عیسائی۔ وہ بھی روم والوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک دن رومی سردار نے کہا آج عرب سے لڑائی کریں، 9 دن ہو رہے ہیں لڑائی کا فیصلہ نہیں ہو رہا، تو آج عربوں سے لڑیں، لوہے کو کاٹیں۔ یہ بات پتہ چلی حضرت خالد بن ولید کو، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 سے جا کے لڑتا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو کہ سچے ہو؟ تو خالد کہنے لگے تو کافر تھا تو بڑا دلیر تھا، مسلمانوں کو بزدل ہو گیا ہے، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے پھر اتنی زیادتی نہ کرو کہ 2000 کے مقابلے میں 1 لے جاؤ، 60 لے جاؤ، 1 کے مقابلے میں 1000، 60 لے جاؤ، 60 لشکر ہے 36,000، اور یہ آدمی اس میں سے 60 چننے ہیں، اس میں اس 36,000 میں 1,000 صحابہ ہیں، 1,000 صحابہ حضور کے ساتھی، باقی 35,000 وہ ہیں جنہوں نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہوا۔ تو ابو عبیدہ نے کہا بھائی اب یہ ابو سفیان ٹھیک کہہ رہا ہے، خالد تم 60 چنو، 30 تھوڑے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کہا ابو عبیدہ بات یہ ہے، اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی لوٹاتا نہیں۔ تو کہنے لگے جب تمہیں پتا تو پھر ان کو چھانٹ لو۔ تو اب اس راہزن اور ڈاکو کا نمبر بتانے لگا ہوں کہ وہ کتنا بڑا راہبر بنا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلا نام تو لیا، این فضل بن العباس، عباس کا بیٹا فضل کہاں ہے، حضور کے چچا کا بیٹا، این فضل بن العباس، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر این زبیر بن العوام، یہ حواری رسول ہیں، کہاں ہے زبیر بن عوام۔ تیسرا نمبر این عمر التمیمی، عمر التمیمی کہاں ہے۔ چوتھا نمبر این رافع بن عمیر الطائی، ڈاکو، وہ راہزن، وہ مال لوٹنے والا، وہ اسلام کا پاسبان بن گیا۔ اور یہ 60 آدمی حضرت خالد نے چنے۔ ابو بن عمر آ جاؤ، زرار بن ازور آ جاؤ، عبد الرحمن بن ابی بکر آ جاؤ، حذیفہ یمان آ جائے، شرحبیل بن حسن آ جائے، عبادہ بن صامت آ جائے، ان کو ایک ایک کر کے ان کو نکالتے گئے 60 آدمی۔ ان میں کوئی بھی غیر صحابی نہیں، سارے صحابی جن کی آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا تھا، صرف ان کو باہر لائے۔ کہنے لگے جاؤ پھر تیاری کرو، کل مقابلہ ہے۔ تیاری کیا کی انہوں نے؟ ساری رات اللہ کے سامنے رو رو کے گزارتے، یہ ان کی تیاری تھی۔ ساری رات کوئی نہیں سویا، سب مسلح پر۔ ان میں ایک صحابی زرار بن ازور، بڑا لمبا قد، کالا رنگ، بڑے لمبے ننگے بدن لڑا کرتے تھے، صرف ایک دھوتی بند پہن کے نیزے سے لڑتے تھے کہ شہادت میں کوئی چیز حائل نہ ہو جائے، نہ زرہ نہ کوئی ٹوپی، صرف ننگے بدن تہمت ہوتا تھا اتنا تاکہ مرنے میں دیر نہ لگے۔ میں مرنے جا رہا ہوں، میں کوئی بچنے جا رہا ہوں۔ تو اس دن بھی وہ صبح اپنے نیزے کے ساتھ اور دھوتی باندھ کے آگے، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نہیں واپس جاؤ، آج تلوار ساتھ دے گی، نیزے کا آج کام نہیں ہے، تلوار لے کے آؤ، زرہ پہن کے آؤ، ویسے نہیں تمہیں لے جاؤں گا۔ تو یہ ایک آخری جنگ ہے جو انہوں نے زرہ کے ساتھ لڑی، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی لڑے، پھر سینے پر زخم کھا کے ہی شہید ہوئے۔ ان کی خبر ہے، اردن کے پہاڑوں میں گیا ہوں۔ تو یہ 60 آدمی جا رہے ہیں، اور آگے 60,000 کا لشکر ہے۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا توق ڈالا ہوا ہے،
یہ محمد مصطفیٰ کی جیل کے قیدی ہیں، ان سے بڑا دنیا میں آزاد کوئی نہیں۔ جو غلام مصطفیٰ بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قیدی بن گیا، اس سے بڑا آزاد دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو اپنے نفس کا غلام بن گیا اس سے بڑا دنیا میں قیدی کوئی نہیں ہے۔ آپ چھوٹے قیدی ہیں، سب سے بڑا قیدی وہ ہے جو اس ظالم کا غلام بن گیا، جو اس نفس کا غلام بن گیا۔ یہ ظالم، یہ اندر دا چور، اندر دا چور، یہ جو اس کا غلام بن گیا، جو اس کا قیدی بن گیا، اس سے بڑا قیدی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ 60 آدمی ہیں شمع رسالت کے پروانے، تو وہ عرب سردار کے لگا ہے یہ کون آ رہا ہے؟ یہ صلح کرنے آ رہے کہ لڑنے آ رہے؟ تو اس نے سمجھا شاید ڈر گئے صلح کرنے آ رہے، تو اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا پہلی صف میں لے آیا، کہنے لگا دیکھو ان پر ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ان کو ذلیل کر دوں گا۔ وہ سمجھا صلح کے لیے آ رہے، تو وہ قریب آئے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا آؤ بھائی، کہنے لگے کس بات کے؟ کہ تمہیں لڑنے آئے؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگا ہیں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی جوانیوں پر رحم نہیں آتا؟ کہنے لگے یہ تو جب 2 ہاتھ ہوں گے پھر پتا چلے۔ تو آگے وہ بھی تو عرب تھا، کہنے لگا نہیں جاؤ لشکر لے کر آؤ، عرب کی مائیں مجھے مرتے دم تک موت کے بعد بھی تانے دیتی رہیں گی، پھر نہتوں پہ ٹوٹ پڑا، جاؤ میں نے بھی عرب ماں کا دودھ پیا ہے، تیاری کر کے آؤ۔ خالد بن ولید نے کہا پہلے ہم سے لڑ کے تو دیکھ لو، پھر تمہیں پتا چل جائے گا ہم تیار ہیں کہ کیا ہیں۔ تو وہ جو گرما گرمی ہوئی ہے، دیکھو مسلمان کو حکم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے سر جھکاؤ گے نا تو اللہ تمہیں کافروں کے سامنے تمہارا سر اونچا کر دے گا۔ لیکن ہم نے کیا کہ ہم نے اپنوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اپنوں کو مارنا شروع کر دیا، اپنوں کو عزتیں برباد کی، تو اللہ نے ہمیں اوروں کے سامنے بھی ذلیل کر دیا اور زندگی محروم کر دی۔ تو یہاں تکبر خالد بن ولید تو تو صحیح بدبخت دیکھ، تیری ماں یاد کرے گی کہ کوئی خالد ٹکرایا تھا، تو اس نے جو مارا ان کو بدبختوں کو مارو۔ 60,000 نے 60 پہ حملہ کیا، ایک صف ایسے تھی، 60,000 اس صف کو توڑ نہیں سکے، ایسے لوہے کی دیوار تھی، اور حملہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے پلٹ کے دوسرا حملہ کیا، ناکام ہو گیا، پھر تیسرا حملہ کیا، تیسرے حملے میں جا کر صف ٹوٹ گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا 6 ہو جاؤ، 6 تو 6 10 ٹکڑیاں ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ایسے کمر ملا لی اور گول دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ تو خالد بن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی اور عبد الرحمن بن ابو بکر اور زرار بن ازور اور فضل بن عباس اور زبیر بن عوام، یہ 6 آدمیوں کی ٹکڑی تھی۔ پھر رافع کہاں آ گیا ہے؟ وہ راہزن کی بتا رہا ہوں، ڈاکو کی بتا رہا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پایا اور اس چشمے سے جو پانی پیا تو راہزن راہبر بن گئے، گمراہ ہادی بن گئے، صرف صراط مستقیم پر نہیں آئے بلکہ صراط مستقیم دکھانے والے بن گئے، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کہنے لگا شرم آتی ہے، خالی کیسے لوٹاؤں؟ تو یہ 6 آدمیوں کو ٹکڑی، جس میں وہی آدمی ہے رافع، وہ رافع اس میں بھی ہے، وہی ڈاکو، وہی راہزن، وہی قاتل، وہی سفاق خونی، ان 6 میں ہے۔ تو عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عرب عیسائیوں نے 20 حملے کیے اس 6 کی ٹکڑی پر، 6 پر، جو خالد بن ولید کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے اگر یہ مارا گیا تو پھر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو ان 20 حملوں کو، جن کے پیچھے ہزاروں کی طاقت تھی، ان 6 آدمیوں نے 20 حملوں کو پرزے کر کے پیچھے پھینک، اور ان کے قریب کوئی آ نہیں سکتا۔ اور فضل بن عباس آگے بڑھتے ہوئے کہتے روم کے کتے، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تم میں زور ہے تو آؤ آج نبی کے ساتھیوں سے ٹکرا کے دکھاؤ۔ یہ زمین گواہ ہوگی، آسمان گواہ ہوگا کہ یہاں کئی لوگوں نے اللہ اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا تھا۔ شرابیل بن حسن رضی اللہ عنہ وہ لڑ رہے تھے، رعایت پڑھ رہے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ جو قرآن تلوار کے سائے میں سیکھا گیا، اس قرآن نے دنیا کو روشن کر دیا۔
سو کے قرآن پڑھا، نورانی قاعدے سے قرآن پڑھا، پڑھا نہ پڑھا برابر ہوا، ان کے قرآن نے عالم کو روشن کیا، وہی قرآن ہے، پر ہمارے اپنے سینے روشن نہیں ہوا۔ قرآن کا قصور نہیں، میرا قصور ہے، میری زندگی کی راہیں غلط ہو گئیں۔ تو میرے بھائیو، ہے انسانیت کے بھاگ جاگے جو اتنا عظیم و شان نبی آیا، ڈاکوؤں کو ایک اور قصہ سنوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا کہ سارا روم اکٹھا ہو رہا ہے حملے کے لیے، تو خالد بن ولید عراق میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تم فوراً شام پہنچو۔ تو شام جانے کے دو راستے تھے، ایک 21 دن کا راستہ تھا، ایک 7 دن کا راستہ تھا۔ 7 دن کے راستے میں صحرا تھا، نہ کھانا نہ پانی۔ 21 دن کا راستہ وہ عام تھا جو چلتا ہے، تو جو جلدی پہنچنا تھا تو خالد بن ولید نے 3000 ساتھیوں کو لیا اور فرمایا کہ میں یہ راستہ پار کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں مرواؤ گے، بھٹک گئے، غذا نہ ملی، پانی نہ ملا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ 3 دن کا تو پانی صاف تھا، اس سے زیادہ تو اٹھانے کے وہ برتن ہی نہیں تھے، ہماری طرح کوئی ٹینکر تو نہیں تھا پیچھے لگایا اور گاڑی چلا دی، مشکل ہے۔ 3 دن میں پانی ختم۔ 2 دن پیاسے گزرا، 2 دن ایک قطرہ پینے کو نہیں ملا۔ 5 دن، 6واں دن آیا تو لشکر گر گیا کہ خالد مٹا دیا نا، کہتے نہیں تھے، یعنی کہ کبھی نہیں مر سکتے، رافع ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ بلاؤ رافع کو۔ گزرتی حضرت رافع کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، کہنے کہ رافع پانی تیرے ذمہ ہے، ہم نہیں جانتے، انتظام کرو۔ کہنے کہ کہاں ہو، مجھے جگہ تو بتاؤ، سچویشن کس جگہ پر ہو۔ تو انہوں نے بتایا دائیں طرف یہ ہے، دائیں طرف یہ ہے، آگے یہ ہے، پیچھے یہ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہیں تو میں کچھ جھاڑیاں نظر آ رہی دور نزدیک؟ کہنے کہ ہاں وہ جھاڑیاں نظر آ رہی، تو مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے تو ایسے دیکھتے دیکھتے چندیائی آنکھوں سے کہا یہاں کھدائی کرو، کھدائی کی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا، سارے لشکر کو پلایا۔ تو خالد بن ولید کہنے لگے تجھے پتا کیسے تھا کہ یہاں چشمہ ہے؟ کہنے لگے جب ڈاکے مارتا تھا تو پانیوں کا خیال رکھتا تھا کہ پانی کہاں ملتا ہے، تو میں وہ جگہ تلاش کیوں تھی کہ جہاں سے پانی ملتا۔ تو میرے بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے ایسی زندگی لائے کہ راہزن اور راہبر بن گئے، ڈاکو ہادی بن گئے، گمراہ راہ دکھانے والے بن گئے، بتوں کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے، مرنے سے پہلے جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ یہ صرف واحد نبی ہے جس کے غلاموں کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارتیں سنا دی گئی۔ آپ نے فرمایا میرا ایک ساتھی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا۔ تو سلمان فارسی کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے مرحبا مرحبا کہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا جنت میں بڑا حسین، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میں قریشی ہوں، یہ میرا ہی ہوگا۔ جب جا کر دیکھنے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا تو رفیق ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں اپنے قریب کر لیا، فرمایا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، راضی ہو؟ آپ نے پوچھا راضی ہو، خوش ہو؟ تیرا گھر میرا گھر جنت میں آمنے سامنے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے کہ یا رسول اللہ بس میرا گھر پورا ہو گیا، میرا گھر پورا ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا طلحہ اور زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک ہوتا ہے سفر، جو بڑے لوگ چلتے ہیں تو ایک نوکر ساتھ چلتا ہے ساتھ ساتھ، تو کہا ہر نبی کے ساتھ ایک چلے گا، میرے ساتھ 2 چلیں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ حارثہ بن آپ جنت میں گئے، تلاوت کی آواز آ رہی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حارثہ بن نعمان ہے جس کی تلاوت جنت میں گونج رہی ہے۔ آپ نے کہا یہ مقام کیسے مل گیا؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، ماں کی دعاؤں نے جنت میں اس کی گونج کو زندہ کر دیا۔
جنت گونج اٹھی اس کی تلاوت سے، ماں کی دعا انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں سارے عالم کے لیے رہبر بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، ساری کائنات کو جہنم سے نجات دلانے، جنت کی راہیں دکھانے، پرامن زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آئے۔ عرب سے بڑھ کر کوئی ڈاکو نہ تھا، عرب سے بڑھ کر کوئی قاتل نہ تھا، عرب سے بڑھ کر کوئی ظالم اور پتھر دل نہ تھا۔ آپ نے ان پتھر دلوں میں 23 برس محنت کی اور ان کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ نبیوں کے بعد جب صف بنے گی تو اس میں حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ نبیوں کے بعد جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک پاکیزہ نبی دیا، بھائیو اس کی مبارک زندگی کو اپنا کے چلنا یہ ہماری آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے، باقی رکھا ہے، آپ کی زندگی گم نہیں ہوئی۔ ابھی تو 1424 سال ہجری سے نا، لیکن آپ کی پیدائش سے آپ 1477 سال، کیونکہ آپ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، تو ہجری کا سال شروع ہوتا ہے ہجرت سے، پیچھے 53 سال اور اس میں جمع کریں تو 1424 میں 53 سال اور جمع کریں تو 12 ربیع الاول کا دن بنتا ہے جب کائنات میں بہار آئی اور ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ جس دن آپ ادھر پیدا ہوئے ایک یہودی آیا ہوا تھا مکے میں تجارتی مال لے کر، وہ کہنے لگا صبح صبح حرم میں، بھائی قریشیو آج کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہوا ہے۔ کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں زندہ ہے۔ کہنے لگا نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو اور وہ آج پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا، تو مجھے دکھاؤ۔ تو گھر گیا، دروازے پہ کھڑا ہوا، ہمارے نبی کو باہر لایا گیا۔ جو اس نے دیکھا انہوں نے کہا ہائے ہائے آج نبوت یہودیوں سے نکل گئی، وہ لوگوں یہ ہے دو جہان کا سردار جس کا دنیا کو انتظار تھا، یہ ہے جس کی وجہ سے کائنات سج گئی ہے، اس کا نام ایک دن آئے گا مشرق اور مغرب میں چمک کے رہے گا۔ 4 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ اماں حلیمہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں تو عیسائی گزرے، عیسائی تو نے آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں سرخ بورے بڑے حسین ہوتے تھے جیسے کسی نے وہاں لکیریں لگا دی ہوں وہ میک اپ کرتے ہوئے، تو انہوں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ اماں حلیمہ سے کہنے لگے اس بچے کی آنکھوں میں یہ ڈورے ابھی ہوئے یا شروع سے ہیں؟ ان کا شروع سے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دم کمر سے کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت کو دیکھا تو کہنے لگے خاتون تجھے مبارک ہو، یہ وہ بچہ ہے جس کے ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے جس کے لیے ساری کائنات کو انتظار ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تم ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے دیش لے جائیں گے، اس کی بڑی پرورش کریں گے، بہت اس کو پالیں گے۔ کہا نہ بھائی نا، میرے پاس امانت ہے، میں نہیں دے سکتی۔ اس چھوٹی عمر سے اور چھوٹا پیچھے چلے جائیں تو آپ کے چچا حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو بچپن میں دیکھ لیا تھا کہ آپ کی شان بڑی اونچی ہوگی۔ آپ نے کہا کیسے دیکھ لیا تھا؟ کہا ایک دفعہ آپ چھوٹے معصوم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو بچہ لیٹے لیٹے ہاتھ مارتا ہے، کبھی پاؤں کبھی ہاتھ، کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے، تو کہنے کہ اوپر 14ویں کا چاند تھا تو آپ جب ہاتھ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جب آپ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا، جدھر آپ کے ہاتھ کی حرکت ہوتی چاند ادھر ہو جاتا۔ میں سوچ رہا یہ کیا چکر ہے، یہ بچے کی حرکت سے چاند کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کہ مجھے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ بحر پر آپ کی غلامی میں ہیں، چاند تو چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو میں بتاؤں کیا بات تھی؟ کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ جس کو چاند آ کر لوریاں سنائے وہ کتنے اونچے مقام والا ہوگا۔ نسب، حسب، خاندان، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ بالا بلند حسن ایسا بخشا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں مار بیٹھتی۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے،
سر پہ بھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو کبھی میں چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا حسن چاند کے حسن کو شرما رہا تھا. کامل اکمل نمونہ بنا کے بھیجا. حسب نسب سب سے اعلیٰ نسب بنایا. سب سے ساری دنیا میں سے آدم کو چھانٹا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مضر کو چھانٹا، مضر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا، اور ہزاروں سال کے مراحل سے نکال کر پوری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھانٹ کے بنایا. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے غار حرا میں ملی تھی، تو 40 سال اور 11 دن میری عمر تھی جب ملی تھی. آپ نے کیا کہا؟ ابھی آدم کا وجود بھی نہ تھا اور مجھے اللہ نبی بنا چکا تھا. آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں گوندا گیا تھا کہ میرا اللہ میرے سر پہ تاج نبوت سجا چکا تھا. اصل آدم علیہ السلام تو کل کی بات ہے. زمین آسمان کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کائنات کی ابتدا سائنسدان کہتے ہیں آج سے 15 ارب سال پہلے ہوئی. آج سے 15 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس سے یہ کائنات بننا شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے 15 ارب سال یا 15 خرب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، سائنس کی بات ہے، سچی بھی ہو سکتی جھوٹی بھی ہو سکتی، لیکن زمین آسمان کے بننے سے پورا 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی. آدم علیہ السلام تو بہت 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 اربوں سال بعد دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا، قرآن میں سورہ یاسین کو پڑھا. سورہ یاسین کی ابتدا سنو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. انکا انکا انکا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ، تو اس کا مطلب ہے جب لوگ کیسٹ سنیں گے نا اس بیان کی تو آپ جب میں لفظ بولوں گا تو انہیں پتہ چلے گا کچھ لوگ سامنے بیٹھے تھے جن سے مولوی صاحب کہہ رہے تھے آپ، میں کہتا ہوں تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ آگے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں تم، میں کہتا ہوں تو، میں کہتا ہوں آپ. یہ 3 لفظ صرف اسی وقت بولے جا سکتے ہیں جب آدمی آگے بیٹھا ہوا ہو، اور جب شخص بیٹھا ہوا نہ ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے وہ لوگ، وہ ایک، یہ غائب کے لیے. لیکن جو آدمی سامنے ہے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا وہ، میں کہتا ہوں آپ، میں کہتا ہوں تم، میں کہتا ہوں تم، میں کہتا ہوں تو عربی زبان میں لفظ کاف انکا انکا، ابھی نہ آدم ہے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، تو اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تو آگے کھڑا ہے نا محبوب، جبھی تو کہہ رہا ہے تو انکا انکا، تو میرا رسول. ہوا کو تو نہیں لگا رہا، خلا کو تو نہیں کہہ رہا، کوئی سامنے ہے کہہ رہا انکا انکا انکا. پھر آگے جو ہے نا ایک تو یاسین والقرآن الحکیم، ایک قسم تو قرآن کی اٹھائی ہے، ایک قسم ہے لفظ انا اور لام جب اکٹھے ہو جائیں تو یہ بھی پھر قسم بن جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن کی، مجھے قسم ہے میرے محبوب، 2 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے. لیکن اس کا نزول کب ہوا؟ جب کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قریش کرنے کا تو رسول ہے ہی کوئی، کون سا آ گیا، کون سا آ گیا، تو کون سا رسول آ گیا؟ روٹی ملتی نہیں، کپڑے ملتے نہیں، رسول کہاں سے آ گیا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بولنے نہیں لگا چوپ، میں جواب تیرا وکیل صفائی نہیں ہوں، موکل نہیں بولتا، وکیل بولتا ہے، تیری جگہ میں نے بولنا ہے، چوپ خاموش. ایک دم جبریل آئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے نبی کے منکرو سنو، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم ہے مجھے یہ میرا ہی رسول ہے. تم کہتے پھر رسول نے انک تو میرا رسول ہے، تو گویا نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ تارے، نہ جبریل نہ میکائیل، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ کرسی نہ آدم، لیکن حبیب مصطفیٰ موجود ہے. انکا تو میرا رسول، تو میرا رسول. اللہ نے ذات کو اتنا بلند کر دیا، اتنا اونچا کر دیا، ساری دنیا کیا سیرت بیان کرے، وہ کیسے بیان کرے، سارا جگ جہان اکٹھا ہو کے بولے بھی صحیح لکھے بھی صحیح اور قیامت تک بولتے جائیں لکھتے جائیں تو اس ہستی کی زندگی کے ایک ذرے کو بھی نہیں کھول کے بیان کر سکتے.
ہاں نسب بھی علی شان، حسب بھی علی شان، کسی نبی کا نسب موجود نہیں. ہمارے اپنے نسب موجود، چوتھی پیڑھی کی تو ہم پتہ نہیں سڑا کون آئی تو کون کوئی نہ آئی، نہ دی قبر دا پتہ، نہ دے نام دا پتہ، نہ دے علاقے دا پتہ نہیں. چوتھی پیڑھی پتہ نہیں کسی نے شاید کوئی یاد ہوئے، میں دا اپنی چوتھی پیڑھی یاد کوئی نہیں. تو اللہ کے محبوب کی 80 پیڑھیاں ہیں، 80، اور اللہ نے ساری موجود کر دی. دنیا میں طاقت نہیں کہ ان کو گم کر سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ناخی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن اینہام بن مقصر بن ناحر بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارخفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن فنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، میں ہر مہینے 15 دن تبلیغی جماعت میں گزارتا ہوں، 15 دن گھر گزارتا ہوں، تو کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں. تو ابھی ہم سندھ کا سفر کر کے میں آیا ہوں، تو گھوٹکی میں نے بیان کیا، وہاں ڈاکوؤں کا ایک سردار آیا ہوا تھا، سارے اپنے گینگ کو لے کے، وہ کچے میں رہتے ہیں، نہ پولیس جائے نہ حکومت جائے، تو وہ سارے اپنی چادروں میں کلشن پوشن چھپا کر، ان بیچاروں کو کسی نے بتایا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کوئی مسلمان کتنا برا کیوں نہ، اس کے اندر میں اللہ اس کے رسول کا ایسا تعلق ہے جس دن اس کو پانی لگ گیا وہ ہرا ہو کے باہر آ جائے. بتانے والا کوئی نہیں، صحبت کوئی نہیں، سوسائٹی کوئی نہیں، ماحول کوئی نہیں، کوئی ادھر بہک گیا، کوئی ادھر بہک گیا، کوئی ادھر لڑک گیا، کوئی ادھر لڑک گیا. میرا اپنا ایک کزن تھا، عید کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی میں پکڑ کے لے آیا تو آ گیا، جوانی میں مر گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تو مجھ سے کہنے لگا طارق میاں، میں قبلے والے منہ کر کے آہستہ ہی نہیں تھکیا، میرے ہار ہی نکل گئی ہیں، اتنا ادب دیکھو. تو نشہ بھی تھا، سارے کام جو ذمہ داروں کے ہوتے ہیں، تو اتنا ادب میں آج تک میں کبھی قبلے والے منہ کر کے تھکیا نہیں. میں کس بات پہ رویا کہ ہائے کاش کوئی اس پر محنت کرتا تو یہ کیسا ہیرا بنتا. کتنے ہیرے ہیں جو ان گھڑے دنیا سے چھپ جاتے ہیں، کوئی محنت کرنے والا ہوتا تو یوں تو نہ ہوتا. مجھے نہیں پتا کہ ڈاکو آئے بیٹھے ہیں بیان میں. صبح ہم آگے جا رہے تھے 7 کا بعد، تو ہم ایک جگہ ناشتہ کر رہے ہیں، تو مجھے چند لوگوں نے کہا جی وہ ڈاکوؤں کا سردار آیا بیٹھا، ملتا ہے آپ سے. خیر میں آیا تو بڑا پکڑ باندھا دیا آ کے ایسے بیٹھ کے جیسے غلام بیٹھا. مجھے کہنے لگا سائیں رات جو تو نبی کا پیڑھی سنایا سین ٹھنڈ ہو گیا. کہنے لگا آپ ہمارے کچے میں آؤ، ہم آپ کی دعوت بھی کرے گا، سب کو اکٹھا کر کے آپ کا بیان سنائے گا. اگر چوری تو بکرے نہ لے گا جو انڈی. ایک ڈاکو بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ایسی رکھتے، وہ سارا خطرہ مول لے کے آیا صبح کے وقت ملنے کے لیے. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے ہیں. یہ زندگی امتحان ہے، اس میں خیر شر، اس میں عزت و ذلت، فقر اور بیماری، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ دنیا کی قید کوئی قید نہیں، یہ آزادی کوئی آزادی نہیں. دنیا میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں، سب لوگ قیدی ہیں، سب قیدی ہیں.
کوئی من کا قیدی، کوئی مال کا قیدی، کوئی سونے چاندی کا قیدی، کوئی حکومت کا قیدی، کوئی کرسی کا قیدی، کوئی چار دیواری کا قیدی، کوئی نوکری کا قیدی، کوئی پیٹ کا قیدی، کوئی شہوت کا قیدی، کوئی نشے کا قیدی، کوئی اپنی عادات کا قیدی۔ دنیا میں آزاد کوئی نہیں ہے، سب قیدی ہیں۔ سب سے بڑا قیدی وہ ہے جو نفس کا قیدی بن جائے، اس سے بڑا قیدی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ ایک قاتل نے 10 قتل کیے، سزائے موت ہو گیا، تو ایک دفعہ تو پھانسی چڑھے گا، تو باقی 9 کا بدلہ کہاں سے لیا جائے؟ 9 تو سر پر ہیں، کہاں سے بدلے؟ مر چکا ہے وہ آتا نہیں اس میں اخباروں میں 50 دفعہ جج نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ 50,000 دفعہ بھی اگر جج صاحب پھانسی کا حکم دیں تو جان تو ایک ہے جو چڑھ جائے گی، پچھلا بدلہ کہاں سے لیا جائے؟ اور ایک مظلوم پستے پستے کتنے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں سڑ سڑ کے مر جاتے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی جھوٹے مقدموں میں، چونکہ اللہ کا خوف نکل گیا۔ حکمران بھی اور تاجر بھی اور ذمہ بھی اور عوام بھی اور محکمے بھی اور ہر، صرف پولیس کی بات نہیں ہے، صرف فوج کی بات نہیں ہے، ہم سب کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ اللہ کے خوف کے نکل جانے کی وجہ سے مظلوم پس رہا ہے، ظالم دندنا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی نے خبر دی، ایک دن آئے گا جب مجرم محرم جدا ہوگا۔ یہ دنیا جزا اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، حسین کا سر میزے پہ نہ چڑھتا، یزید تخت پہ نہ بیٹھتا، ابن زیاد فتح کا جھنڈا نہ لہراتا اور شمر پلیت آل رسول کا خون نہ پیتا۔ یہ جزا سزا نہیں ہے، فیصلے آگے ہو رہے ہیں، وہ آگے دن آ رہا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة يلك هل اتاك حديث الغاشية وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يوم تشقق السماء بالغموم ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا فإذا نفخت في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ یہ سارا قرآن پکار رہا ہے، پولیس والے کو بھی بتا رہا ہے، قاتل کو بھی بتا رہا ہے، مقتول کو بھی بتا رہا ہے، زانی کو بھی بتا رہا ہے، پاک دامن کو بھی بتا رہا ہے، شور کو بھی بتا رہا ہے، سعد کو بھی بتا رہا ہے، مجرم کو بھی بتا رہا ہے، محرم کو بھی بتا رہا ہے، ظالم کو بھی بتا رہا ہے، مظلوم کو بھی بتا رہا ہے، حق والے کو بھی بتا رہا ہے، جھوٹے کو بھی بتا رہا ہے کہ اللہ خود آ رہا ہے فیصلہ کرنے۔ وہ پاکستان فیصلہ باد جیل نہ ہوگی، وہ پاکستان کا کمزور جج نہ ہوگا، وہ پاکستان کا کمزور وکیل نہ ہوگا، وہ پاکستان کی حکومت نہ ہوگی، وہ اللہ ہوگا، اللہ جو ظلم سے پاک، جو عدل ہی عدل، جو طاقتور، جو زور سے پاک، جہالت سے پاک، کبھی کسی کا جرم دوسرے پر نہ لگائے گا۔ لا تزر وازرة وزر اخرى، آج کوئی کسی کی فرد جرم لے کر آج کسی کی ایف آئی آر غلط نہیں کٹے گی۔ یہ غلط ایف آئی آر کاٹنے والے سن لیں، ان کی بھی ساتھ ایف آئی آر کٹ رہی ہے۔ چند پیسوں پہ مجرم کو نکال دیا، محرم کو ڈال دیا، 4 دن کی چوپڑی تو کھانے کو مل جائے گی، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب ظالم ایک طرف ہوں گے، مظلوم ایک طرف ہوں گے، تو تم حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھے لوگو گے یا ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہو کے اچھے لوگو گے؟ صرف ابن زیاد ظالم نہیں ہے، وہ بھی ظالم ہے جو آج کے دور میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑ رہا، انسانیت کو نوچ رہا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اوروں کے پیٹ پھیل رہا ہے، اور وہ بھی صرف ظالم نہیں ہے۔ قیامت تک میرے بھائیو مظلوم کا ساتھی اللہ ہے، چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو۔ ضروری ہے اللہ دنیا میں نتیجہ دکھا دے۔ کوئی حسین کا نتیجہ نکلا؟ آل رسول 16 آدمی ذبح ہو گئے، 16 افراد
جن کے خون کا ایک ایک قطرہ سا تو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی تھا. اور ابن زیاد جیسے شمر جیسے کتے وہ جھنڈے لہرا گئے فتح کے. امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا حسن آج تک نہیں. جب خون نکل جائے تو چہرہ ایک دم پیلا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے, تو سارا خون نکل گیا اور بہار اب بھی باقی ہے. تو اس نے ایسے چھڑی اٹھائی اور ایسے ہونٹوں مارا, ایسے ماری, ایسے ماری. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے تھے. کہنے کو بدبخت یہاں سے چھڑی ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے. میرے بھائیو, ظالم مظلوم کی کہانی نئی نئی پرانی ہے, پہلے دن سے